حکیم صاحب، میں نے ایک بات سنی ہے، اس بارے میں مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طب قدیم میں فالج کی وضاحت نہ کی گئی ہے کہ یہ سردی سے ہے یا گرمی سے ہے، لیکن کہتے ہیں حکیم انقلاب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ مطلب یہ بات اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے کلاسز چلے ہیں پلس ڈائگنوسس کے، جی، ایڈوانس کلاس بھی الحمدللہ ہو چکے، ورکشاپ کمپلیٹ ہو گئے ایڈوانس۔ اس میں ہم نے نبض سے فالج کی پہچان بتائی ہے کہ ایڈوانس میں کیسے پہچانے آپ کے پیشنٹ کو فالج ہونے والا ہے۔ مطلب ایک تو ہو گیا تو وہ تو دکھ رہا ہے، اس میں تو نبض دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب پیشنٹ آئے گا تب دکھ جائے گا، بیٹھا ہوا ہوگا چل بھی نہ رہا تب بھی آپ پہچان لیں گے فالج ہے۔ لیکن ہونے سے پہلے نبض دیکھ کے بتانا کہ پیشنٹ کو فالج ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتانا کہ دائیں طرف فالج گرے گا یا بائیں طرف، یہ بھی نبض بتائے گی، طب قدیم کی نبض۔ بالکل، یہ نبض ہم نے سکھا رکھی ہے اپنے اسٹوڈینٹس کو جو ایڈوانس کے اسٹوڈینٹس ہیں جی، تو الحمدللہ سب لوگ سیکھ گئے ہیں۔ وہ اب وہ نبض دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کو فالج ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے ہونے والا ہے یا سردی کی وجہ سے۔ اچھا، مطلب ہونے والا ہے بھی بتا سکتے ہیں، دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف یہ بھی بتا سکتے ہیں، اور گرمی کی وجہ سے ہوگا یا سردی کی وجہ سے ہوگا یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں، حال میں جب ہمارے ویڈیو بنے تھے تقلیدی طب پر، جو نبض نمبر 4 ہے غدی عضلاتی، اس کو غلط ثابت جب ہم نے کیا تھا، جی، ایویڈینس اور پروف پورے پکے تھے اس کے ساتھ میں، تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کئی سائنٹسٹ کا ہمارے پاس کال بھی آیا تھا، کئی ملنے بھی آئے۔ ایک کا تو ویڈیو ہم نے شوٹ کر کے یوٹیوب چینل میں ڈال بھی دیا ہے، اور ایک ایسے ہیں جن کا نہیں ڈال سکے، ایک دو نے ملنے کی خواہش ظاہر کی لیکن وہ آ نہیں سکے، آئیں گے تو ان کا بھی ڈال۔ تو جب ایک سائنٹسٹ ہمارے پاس آئے تو وہ اپنی سسٹر کو لے کر آئے تھے، ان کو مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ کولے کی ہڈی ان کی کسی ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی تھی، ان کی سسٹر کی، کئی سال پہلے۔ تو جب آپریشن انہوں نے کرایا تو آپریشن کرنے کے بعد میں خیر فی الحال تو وہ صحیح ہو گئی تھی، لیکن وہ بیچ میں درد کرنے لگی تھی، تو ہم نے کہا یہ ہمارا کیس نہیں، یہ آرتھوپیڈک کا کیس ہے، آرتھو سرجن کے پاس آپ جائیں۔ خیر اس کو تو ہم نے منع کر دیا کہ وہ ہمارا کیس ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ دوا دے رہے ہیں آپ کو چند روز کی، یہ آپ کھا لیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ دوا کس لیے؟ تو ہم نے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پروٹوکول میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ پیشنٹ کو ایڈوانس میں سب چیزیں بتا دی جائیں۔ اگر آپ ایڈوانس میں مرض سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ہونے والا ہے، بیٹھو، آئے حکیم صاحب، ویلکم، آئیے، بیٹھیے، آ جائیے، آئیے، بیٹھیے، آ جائیے، تشریف رکھیں، ادھر آ جائیں۔ ادھر تو آؤ، بیٹھو تو کیا ہوتا ہے، جب ہم نے نبض دیکھی تو یہ بات جانچ لی کہ ان کو فالج ہونے والا ہے۔ اچھا، تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ دوا آپ چند روز کھائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بالکل فٹ رہیں گے، یہ مرض تو صحیح نہیں ہوگا جس کے لیے آپ آئے ہیں، کیونکہ اس مرض کی نہیں ہے دوا، اس کے لیے تو آپ اسی ڈاکٹر کو دکھائیں جس نے سرجری کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ دوا دے رہے ہیں تو یہ کس مرض کی دوا دے رہے ہیں؟ تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کو اس بات سے کیا لینا، آپ کھائیں۔ اس کے بعد میں پھر یہ ہوا، کئی مہینے کے بعد میں ان سائنٹسٹ کا کال آیا، بولے وہ بہن کی طبیعت پچھلے دنوں میں، حکیم صاحب آپ آئیے حکیم صاحب، آئیے آئیے، ویلکم کر کے آ جائیں، بس آؤ، بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے، گفتگو چل ادھر آ رہی ہے۔ جائیں۔ تو پھر ہم نے بتایا کہ جو دوا ہم نے دی تھی وہ کھائی سسٹر نے یا نہیں؟ بولے نہیں کھائی۔ تو ہم نے کہا تو بہن کو پیرالائسس ہو گیا ہوگا، تو چونک گئے وہ، بولے آپ کو یہ بات کیسے پتا کہ پیرالائسس ہو گیا ہوگا، اور پیرالائسس ہی ہوا ہے ان کو؟
اچھا، تو ہم نے کہا حیرت بہت حیرت ہوئی ہمیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں ہمارے پروٹوکول میں کچھ مرض ایڈوانس میں بتانا یہ شامل نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے مرض جو موجود ہوں وہ بھی بتانا شامل نہیں ہے، کبھی کبھی، ہر مرض نہیں، کچھ مرض ہیں تو ہم نہیں بتاتے۔ تو خیر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نبازی کو اصول کے ساتھ سیکھ لیں، مزاجوں کے ساتھ سیکھ لیں، تو نبض دیکھ کے پیرالائسس کو ایڈوانس میں بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کو پیرالائسس ہونے والا ہے، ہوگا۔ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہے، تو وہ یونانی میڈیکل آفیسر ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی نبض دیکھ کے پچھلے 3 سال پہلے ایک نباز نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو پیرالائسس ہوگا، بولے 3 سال بعد ہوا۔ تو جن نباز نے بتایا تھا وہ نبازی پر پچھلے 12 سال سے ریسرچ کر رہے تھے، 12 سالوں سے، اور گورنمنٹ کے خرچے سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں جی نبض پر۔ تو خیر اب تو ہم نے جو ایڈوانس ورک شاپ چلائی تھی اس میں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ نبض دیکھ کے ایڈوانس میں پیرالائسس کیسے بتائیں کہ ہونے والا ہے۔ وہ کتنے دنوں بعد ہو یہ نہیں کہہ سکتے ہم، ہو سکتا مہینے 2 مہینے کے اندر ہو جائے یا زیادہ ٹائم کے بعد ہو، لیکن ایڈوانس میں پتہ چل جاتی ہے کہ ہونے والا، اور پتہ چل گئی تو میں 100% تو نہیں کہوں گا، کیونکہ پیشنٹ اگر اپنی غذا وغیرہ چینج کر دے، لائف اسٹائل چینج کر دے تو بچ جاتا ہے، کوئی دقت نہیں، ورنہ 99% پیشنٹ ایسے ہیں جس کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں پیرالائسس ہونے والا، ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکیم انقلاب نے جو اس پہ طب قدیم کو کھوج نہیں کی، انہوں نے مطلب کیوں کہہ دیا کہ طب قدیم میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ فالج؟ حکیم انقلاب نے کہا نہیں کہا یہ تو ہم نے نہیں پڑھا، میری نظر سے ایسا نہیں گزرا، لیکن ان کے جو ماننے والے نبازی سکھاتے ہیں ان کا کہتے ہیں کہ محترم آپ ان چیز سے دھوکہ نہیں کھا جانا کہ نبض جو ہے غدی عضلاتی پتلی بھی ہوگی اور نرم بھی ہوگی، کہیں آپ اس نبض کو عصبی نہ سمجھ لے، یہ ماننے والوں کی بات سمجھ نہ رہی، تو وہی بتاتے ہیں یہ باتیں۔ اور دوسری ایک چیز یہ اور ہے، دیکھیں اصل یہ ہے کہ اس طب کی جو بنیاد ہے تقلیدی طب کی، وہ جھوٹ پر ہے، اور اس کا جھوٹ بھی ہم نے دنیا کے سامنے لایا۔ جیسے حکیم انقلاب فرماتے ہیں کہ جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو اس کا مزاج 3 نمبر ہوتا ہے، عضلاتی غدی ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج سے پورے 1 سال پہلے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ ان کی ہی فارمکوپیا کے 3 نمبر کے نسخے ہم دیں گے اور مریض کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ میرے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اگر ہمارے پاس نہیں لانا چاہتے مریض کو جانچنے کے لیے یا شرم کے لیے یا اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ آپ بحث محاسبے میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو آپ خود ٹرائی کر لیں۔ 1 سال ہو گیا تو امید ہے 1 سال میں بہت لوگوں نے ٹرائی کر کے حقیقت جان لی ہوگی کہ کیا سچ ہے کیا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد جو ہے صرف جھوٹ پر اور گھر بیٹھے مزاج کو بنا رکھا ہے، ان لوگوں نے تجربے نہیں کیے کہ 70 سالوں نے پچھلے 70 سالوں میں ایک بندے نے بھی یہ تجربہ نہیں کیا کہ جس کے منہ کا مزاج کڑوا ہے 3 نمبر دوا چلا کے دیکھ لیں۔ بھائی ایسا تو نہیں ہے ہم کہیں کے نہیں آ رہے تھوڑا ہی جو ہم نے کیا، تو کسی نے تجربے ہی نہیں کیا، یا 70 سالوں میں کسی ایک بندے نے بھی یہ تجربہ نہیں کیا کہ 4 نمبر نبض پتلی ہوتی ہے اور پتلی کے ساتھ لین بھی ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا پوسیبل ہے ہی نہیں۔ پچھلے 8 سالوں سے نبض دیکھ رہے ہیں، آج تک ایسی نبض نہیں دیکھی۔ چلو ہم نے سوچا ہمارے تجربے میں ایسی نبض نہیں آئی ہوگی، لیکن بہت بڑے بڑے جو ماہر نباز ہیں، ہم جن کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا کیا آپ نے کوئی ایسی نبض دیکھی ہے جو پتلی بھی ہو اور نرم بھی ہو؟ تو انہوں نے بھی کہا ہم نے لاکھوں کی تعداد میں مریض دیکھ ڈالے لیکن ایسی نبض آج تک نہیں پائی گئی۔ تو کیا اب تک جو ان کی ہر بات پہ منڈی ہلاتے ہیں واہ 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 استاد محترم نے کیا فرما دیا، انہیں اس بات کا کبھی سلیقہ نہیں ہوا، کبھی شعور نہیں آیا کہ جانچ کے دیکھ لیں، کیا نبض پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا؟ تو یہ نبضیں بھی خود ساختہ ہیں
کیا 2 نمبر نبض کی حقیقت میں جانی کہ گرم ہے یا خشک سرد ہے؟ جی جی بھائی 2 نمبر نبض جو اوپر ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، 2 انگل تک بتاتے ہیں وہ لوگ، وہ نبض تو گرم تر ہوئی۔ جی کیا پچھلے 70 سالوں میں کسی کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہوا کہ یہ جانچ لیں کہ گرم ہے یا خشک سرد ہے؟ بھائی ایک گرم تر نبض کو خشک سرد بتا رہا ہے۔ ایسے ہی 3 نمبر نبض کی کہانی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے جتنی یہ نبضیں ان لوگوں کی ہیں وہ خود ساختہ ہیں، مزاج جو ہے وہ ٹوٹل غلط بتاتے ہیں۔ غلط۔ اب میٹر یہ رہ گیا پھر مریضوں کو فائدہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی مجربات ہیں، مجربات، سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے۔ نبض کچھ بھی کہہ رہی ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کی جوڑوں میں درد ہو تو وہ خشکی سردی کا درد ہے، تو ایک پہلے ہی مقرر کر دیا نبض کچھ بھی ہو جی وہاں پہ۔ پھر انہوں نے یہ بتا دیا 4 نمبر نبض ہے تو یہ پی لیا ہے تو 4 کی ہے، تو بندہ ظاہر آگے کوئی علاج چلائے گا، فائدہ تو ہوگا ہی۔ 5 6 چلائے یا 2 چلائے، 1 چلائے، جی چلائے فائدہ ہوگا اس میں۔ بھائی 5 سے لے کے 2 تک کچھ بھی چلائے وہ تو ہونا ہی، وہ تو پہلے سے اس میں ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر باتیں پہلے سے ہی ڈکلیئر کر دی گئی۔ مثال کے طور پہ پیشاب میں جلن بتا دی کہ فلاں میں ہے، تو اس میں زیادہ تر مرض کو پہلے سے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ فلاں مزاج میں ہوتا۔ حالانکہ نبض آپ دیکھیں گے نبض کچھ اور کہتی ہے، لیکن پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ مجربات کی بنیاد پہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اس لیے پیشنٹ کو وہاں فائدہ ہے جتنا بھی ہوتا ہے، اس لیے مجربات کی بنا پر۔ تو بات کلیئر ہو گئی؟ بالکل بالکل کلیئر۔ دیکھیں اب فرق دیکھیں، مطلب جھوٹ کی انتہا دیکھیں۔ اب لوگوں نے مطلب دیکھیں ایک وہ دیکھیں آپ کہ جھوٹ بولنے کا سلیقہ دیکھیں۔ پہلے تو ایسی شکل بنا لی جاتی ہے جس پہ لوگ یقین کر لیں، کیونکہ دیکھیں جھوٹ پہ ہر انسان یقین نہیں کرے گا۔ میں سچ بتاؤں تو مجھے سچ بتانے کے لیے دلیلیں دینی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ بن کسی دلیل کے بندہ مجھ پہ یقین کر لے، تو مجھے پروف کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا، 10 لوگوں کو بٹھا کے سمجھا کے پھر یہ کہنا پڑے گا اب آپ پریکٹیکل کریں، انہیں سکھانا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا کہ آپ پریکٹیکل کریں، اور میری بات غلط ہو تو میرے منہ پہ مار دیں وہ بات میری، تب بندہ یقین کرے گا، تبھی تو کرے گا۔ کیونکہ میری بات سچ ہے، مجھے پتا ہے کہ میری جو لک ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بنا دلیل کے بندہ یقین کر لے جائے، لیکن وہ ایسا لک بنا لیتے ہیں، انہیں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف ایک جواب ہوتا ہے، صابر صاحب کا فرمان یہ ہے، لوگ منڈی ہلا دیتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو عقل کا استعمال ضرور کریں گے، صحیح بات۔ تو کیونکہ ہماری لائن میں جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، 1-8% ہوتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو بات کلیئر ہو گئی؟ کلیئر ہو گئی، سمجھ میں اب کوئی کنفیوژن نہیں؟ اگر کوئی نبض دیکھ کے بتا دے کہ اس کو فالج ہونے والا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ بھائی بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی بات۔ ہاں، اور اس میں تو عقیم انقلاب والی جو طب ہے اس میں تو آدمی مرض نہیں بتا پاتے، مزاج بھی نہیں، مزاج لیکن وہ کہتے ہیں مزاج بتاتے ہیں، لیکن وہ نام اس کا مزاج رکھ دیا ہے کہ غدی عضلاتی، وہ مزاج نہیں ہے۔ بات درست ہے۔ مزاج جو صحیح پتہ چلتے ہیں وہ تحقیقی جو نبازی ہے اس سے پتہ چلتے ہیں، تقلیدی سے مزاج غلط پتہ چلتے ہیں۔ بات ہے۔ تو مزاجوں پہ کئی اس پہ ویڈیوز ہم نے بنا رکھے ہیں اور بالکل پروف کے ساتھ میں، تو سمجھنے کی بات ہے، ہر عقل مند سمجھے گا، لیکن سمجھے گا وہی جو صاحب عقل ہوگا، جس کی جستجو ہوگی صحیح کو سمجھنا، صحیح کی تلاش میں جو گھوما پھرے گا، مارا پھرتا، وہی آدمی مقصد تک سچ پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ اگر آپ غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو پوری عمر وہیں پڑے رہیں گے، کوئی کتنا ہی سمجھا لے، جب تک آپ میں جستجو نہیں ہوگی سچ تک پہنچنے کی تو کبھی نہیں پہنچے گا۔ یہی بنا ہے وہ مفرد اعضاء ابھی تک وہیں کے وہیں پڑی ہے، آگے تک نہیں بڑھی ہے۔ 70 سال پہلے جو مزاج تھے، جو لفظ تھے، جو سب کچھ وہی ہے، آگے بڑھے نہیں رہے۔
کیوں ان کا پیمانہ مقرر ہو آگے گیا۔ 700 یا 7,000 سال بھی قیامت تک وہ وہیں کے وہیں وہیں رہیں رہیں گے۔ گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں عقلوں کا ایک دائرہ کھینچ دیا ہے کہ صابر صاحب کے باہر ہاں آپ کی جو عقل- صابر صاحب نے یہ طب نکالی ہے، یہ انہوں نے محنت کی ہے اس پر، تو بات کے لوگ اس کا آگے بڑھانا چاہیے تھے، اس کی دیکھیں، تحقیق ہم کرنی چاہیے یہ تھی۔ نہیں کہہ رہا ہے محنت کرنے والا غلط ہے، وہ محنت کرنے والا صحیح ہوتا ہے جب کوئی محنت کرتا ہے، کوئی نظریہ لاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے سب باتیں سچ ہوں۔ ہاں جو باتیں سچ ہیں وہ آپ ایکسیپٹ کر لیں، جو سچ نہیں ہے نہیں کریں۔ نہیں کہہ رہے۔ تو ان کی بہت سی باتیں سچ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ سچ ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں یہ بات صادق صاحب نے بالکل بات بتائی ہے، اس بات میں دم ہے، دم ہے۔ اس کو مانو۔ تو جو بات ماننے والی ہے اس کو مانا جائے گا، جو نہیں ماننے والی اس کو خارج کر دیا جائے گا، یہی اصول ہے۔ جی عقلی تقاضا بھی یہ ہے، جو بات عقل اور سائنس کی روشنی میں صحیح ثابت ہو قبول کر لو، جو نہیں ہو اس کو دیوار سے دے مارو، بس۔ صحیح عقل کا سائنس کا یہی تقاضا ہے۔ حکیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے۔